بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیڑھا ہے تو سیدھا کرو اور ٹیڑھا ہو جا رہا ادھر کرو نہیں ہاں اب صحیح ہے وَإِن زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ وَهِيَ حَامِلٌ مِّنْهُ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ لِأَنَّهَا فِرَاشٌ لِمَوْلَاهَا حَتَّى يَثْبُتَ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ دِعْوَةٍ فَلَوْ صَحَّ النِّكَاحُ لَحَصَلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ اور اگر شادی کیا اپنی ام ولد سے. ام ولد کس کو بولتے ہیں؟ صدیق معلوم ہے ام ولد کس کو بولتے ہیں؟ بولو. کیا ہو اور بچہ ہوا ہو تب جا کے ام ولد بولتے ہیں. اپنی وہ باندھی جس کے بطن سے اس کے بچے کی ولادت ہوئی ہو وہ ہے ام ولد. اور ام ولد کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے حیات تک اس کی حیات تک اس کی باندھی رہتی ہے. اس کی وفات کے ساتھ ہی آزاد ہو جاتی. روزانہ صبح اٹھ کے جو ہے دعا کرنا اللہ میرے مالک کو جلدی تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. سمجھ میں آ گیا نا؟ پھر ہو سکتی طرح تو ہو جاتی. تو اب انہیں کیا کرا معلوم ہے آزاد وازاد تو نہیں کرا. مسئلہ جو بتایا گیا وہ دیکھو. اگر اپنی ام ولد سے شادی کر لیا. کیا کر لیا؟ ویسے باندھی سے شادی کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں. اگر اس سے بچہ ہوا تو بھی بیٹا تو اس کا ہے. انہیں فراش ہے باندھی ہونے کی حیثیت سے فراش ہے. بیٹا اس کا ہے بیٹے کی انہیں ماں ہے لیکن بیوی شرعن نہیں ہے. انہیں یہ چاہ رہا کہ میں اپنی ام ولد کو کیا بناؤں اپنی بیوی بناؤں. شادی کر لینا چاہ رہا تو شادی نہیں ہو سکتی. ہاں ایک شکل میں ہو سکتی ہے کہ انہیں آزاد کر کے شادی کر لینا تو ہو جاتی. اب یہاں پہ جو مسئلے کی صورتحال رکھے ہیں بغیر آزاد کرے کہ اپنی ام ولد سے نکاح کر لے رہا ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں فراش ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. بولو ٹھیک ہے نا؟ اور اگر شادی کیا اپنی ام ولد سے وہی حامل منہ اور وہ اس سے حاملہ بھی ہے اور وہ اس سے پہلے ام ولد ہوئی پہلے ام ولد ہوئی پھر اس کے بعد دوبارہ حمل ہوا. اس حالت میں اب نکاح کرنا چاہ رہا اپنی ام ولد سے. اچھا ایک بات سنو. ام ولد کے اندر جو ہے پہلی مرتبہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کو تو دعویٰ کرنا ضروری ہے کہ یہ بچہ میرا ہے بول کر. جب تک دعویٰ نہیں کرے اس وقت تک انہیں ام ولد شمار نہیں ہوتا. سمجھ گیا نا؟ بیوی کے لیے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ پیدا ہو دیا میرا بچہ ہے بول کے دعویٰ نہیں کرنا دعوت کرنا کافی ہے. کیا کرنا ہے؟ یعنی عقیقہ کر دینا کافی ہے. دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ام ولد میں کیا کرنا پڑتا بھائی؟ دعویٰ کرنا پڑتا. بیٹا ہوا باندھی کے بطن سے بیٹا ہوا تو یہ بولنا پڑتا ہے میرا بیٹا ہے. کیونکہ باندھی بنایا جانا اولاد کی خاطر نہیں ہے. بیوی بنایا جانا کس کی خاطر ہے؟ اولاد کی خاطر ہے. بیوی کا مقصد ایک ہی ہے کہ انہیں آپ کی فراش بننا آپ کے بچوں کو پیدا کرنا. باندھی کا وہ مقصد اصل نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. اور اگر شادی کیا اپنی ام ولد سے اور وہ اس سے حاملہ ہے فالنکاح باطل نکاح باطل ہو جائے گا. کیوں باطل ہو جائے گا؟ لأنها فراش لمولا اس لیے کہ وہ اس کے مولا کا فراش ہے. حتی یثبت نسب ولدها منه من غیر دعوة پہلے سے ہی فراش ہے مولا کی فراش بنی ہوئی یہاں تک کہ اس کا بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا اسی سے یعنی مولا سے ہی ثابت ہو جائے گا اور دعوے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ پہلی مرتبہ دعویٰ کر دیا نا. ایک مرتبہ دعویٰ کر دیا تھا ہو گیا. اب دوبارہ دعوے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ہے آلریڈی انہیں کیا ہے حاملہ ہے. فلو صح النکاح لحصل الجمع بین الفراشین اگر نکاح صحیح ہو جائے تو دو فراشوں کے درمیان جمع حاصل ہو جائے گا. دو فراشوں کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ جمع حاصل ہو جائے گا. خیر انہوں مسئلے کی صورتحال یہ رکھی ہے کہ انہیں اپنی ام ولد کا نکاح کسی اور سے کرا رہا. اپنی ام ولد کا نکاح کسی اور سے کرا رہا تو اس اعتبار سے ہم مسئلے کو پیش کریں. اگر اپنی ام ولد کا نکاح خود کر لیا بھی تو وہی رہتا ہے لیکن یہاں مسئلے کی صورتحال کیا بیان کی گئی ہے؟ کسی اور سے نکاح کرا رہا. کسی اور سے نکاح بھی جو ہے حالت حمل میں نہیں کرا سکتے. آپ کی باندھی ہے آپ اپنی باندھی کا نکاح کسی اور سے کرا دے سکتے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ہاں مگر حالت حمل میں نہیں کرا سکتے جبکہ انہیں ام ولد بھی ہے. ہاں اگر پہلے سے ام ولد بن گئی اس کے بعد بھی کسی اور سے نکاح کرا سکتے. ام ولد بننے کے بعد بھی کسی اور سے نکاح کرا سکتے کیونکہ باندھی ہے. باندھی ام ولد تو ایک مرتبہ بن گئی ہے لیکن وہ بعد میں باندھی ہے. البتہ یہ دیکھا جائے کہ نکاح ہونے سے پہلے اس کا رحم صاف ہے بول کے پتہ چلے. کیا پتہ چلے؟ ہاں
حیض آ جانے کے بعد وطی کرے بغیر کسی اور سے نکاح کرانا چاہے تو کرا سکتے ہیں، انہیں بھی مولا کی اجازت سے کر لے سکتی۔ یہاں صورتحال کیا ہے بولے تو حاملہ ہو کر ہے، ام ولد ہے اور حاملہ ہو کر ہے، اب انہیں کسی اور سے نکاح اس حالت میں نہیں کرا سکتا، کیونکہ اگر نکاح کو صحیح مان لیا جائے تو دو فراشوں کے درمیان جمع حاصل ہو جائے گا۔ پہلے سے مولا کی فراش ہے، اس کی حاملہ ہے، پھر اب جو ہے کسی اور شوہر کی فراش بن جائے گی، تو پھر یہ بچے کا نسب تو مسئلہ ہو جائے گا نا بھائی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے کے کھیت میں اپنا پانی مت ڈالو، تو اس حکم کے خلاف عمل ہو جائے گا، اس واسطے جائز نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ ایک صورتحال یہاں یہ بیان کی جا رہی ہے، الا انه غیر متاکد حتى ينتفي الولد بالنفي من غیر لعان فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل، مگر یہ کہ وہ مؤکد نہیں ہے، وہ مؤکد نہیں ہے، کیا ام ولد کا فراش مؤکد نہیں ہے، ام ولد کا فراش مؤکد نہیں۔ میں بولا نا ابھی کہ اگر باندی کو بچہ ہوا تو پہلی بار دعویٰ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بچہ میرا ہے، دوبارہ میں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ فراش ہو چکی ہے تو اب مولا کا فراش شمار ہو جائے گی، اس کے بعد بچہ ہوا تو بھی اسی کا شمار ہوگا، اسی کا شمار ہوگا، لیکن یہ فراش مؤکد نہیں ہے۔ بول رہا ہوں کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر کسی آدمی کو جو ہے اس کی باندی سے اس کو بچہ ہوا، انہیں دعویٰ کرا یہ میرا بچہ ہے، تو دعویٰ کرتے ہوئے ام ولد شمار ہو گئی، ام ولد شمار ہو گئی۔ اب ام ولد ہونے کے بعد جو ہے دوبارہ پھر بچہ ہوا اور ایک، تو اب دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر دعوے کے بھی اس کا بچہ شمار ہوتا ہے، لیکن انہیں انکار کر دیا، سمجھو مثال کے طور پہ انہیں بولا پہلے کا بچہ تو میرا تھا، اب یہ بچہ میرا نہیں ہے، انہیں کہیں سے کچھ کر کے آگے شاید بچہ ہوا، میرا نہیں ہے، آیا سمجھ میں؟ تو اس کو بولتے ہیں انہیں انکار کر دیا تو لعان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ہونے والے بچے کا انکار کرے تو لعان کی ضرورت ہے، کیونکہ بیوی کا جو فراش ہے وہ انتہائی مؤکد ہے، وہاں دعویٰ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اگر انکار کر دیا یہ بچہ میرا نہیں ہے بول کر تو پھر لعان ضروری ہے۔ انکار کر دیا کا مطلب اس پہ زنا کا الزام دے رہا، کیا کر رہا؟ زنا کا الزام دے رہا۔ اب الزام دے رہا تو پھر دو صورتحال ہے، یا تو گواہ پیش کرنا، اگر گواہ نہیں پیش کر سکا تو کیا کرنا؟ پھر لعان کرنا، جس کی تفصیل سورہ نور میں آپ نے پڑھی ہے یا انشاءاللہ جلال شریف میں پڑھیں گے۔ وہ لعان کے اندر یہ ہے کہ جو ہے عدالت کو جا کے قاضی کے دربار میں بولنا پڑتا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اگر چار بار بولنا، پانچویں بار یہ بولنا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لعان بولتے ہیں۔ پھر بیوی بھی جو ہے چار مرتبہ انکار کرنا، یہ جھوٹ بول رہا جھوٹ بول رہا جھوٹ بول رہا، اگر انہیں سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ تو یہ جو الفاظ ہیں لعنت والے الفاظ ہیں، پہلے والا لعنت والا لفظ بولتا ہے انہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں لعان کرنا۔ تو بیوی کا فراش چونکہ مؤکد ہے، اگر بچے کا انکار کر دیے تو لعان ضروری ہے، لیکن ام ولد کا جو فراش ہے وہ مؤکد نہیں ہے، لہذا انکار کر دیا تو لعان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمارے عرفان میں بولیں گے یہ سب مسائل یہاں کی ضرورت پڑ رہی، یہاں پہ صرف اس واسطے ضرورت پڑ رہی کہ ام ولد ہونے کے بعد اگر کسی کو جو ہے دوبارہ حمل ہو جائے، اس حمل کی حالت میں کسی اور سے نکاح نہیں کرا سکتے، کیونکہ انہیں فراش ہو گئی۔ البتہ یہ فراش اتنا مضبوط فراش نہیں ہے جتنا مضبوط جو ہے بیوی کا فراش ہوتا ہے، بولنا چاہ رہا بس اسی سی بات ہے، بس اسی سی بات ہاں۔ الا انه غیر متاکد حتى ينتفي البلد بالنفي من غیر لعان، مگر یہ کہ وہ مؤکد نہیں ہے یہاں تک کہ بچہ منتفی ہو جاتا ہے۔ منتفی ہو جاتا ہے معنی نفی ہو جاتا ہے، بچے کی نفی ہو جاتی ہے، بچے کا انکار ہو جاتا ہے، نفی کرنے سے، انکار کرنے سے، بغیر لعان کے ہی۔ فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل، لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس سے حمل متصل نہ ہو، یعنی باندی کے فراش کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کے ساتھ حمل متصل نہ ہو۔ ام ولد کی فراش کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، حمل ہے تو پھر اس فراش کو پکا مان لیا جائے گا۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی اپنی باندی کا نکاح، اپنی ام ولد کا نکاح بغیر حمل کی حالت میں کسی اور سے کرے تو ہو جاتا نہیں؟ ہو جاتا، بالکل ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب آیا سمجھ میں؟ حمل اگر متصل ہے تو پھر وہ فراش مان لی جائے گی، نہیں ہو سکتا۔ اب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اپنی باندی کا نکاح کسی اور سے کرانا چاہ رہے ہیں تو حیض گزرنے کے بعد کرایا جائے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ وہ حمل والی بات ختم ہو۔ تو اب اس کے بعد میں جو بات پہلے بتایا تھا کہ اگر انہیں اپنی عورت کے نکاح خود کر لینا چاہ رہا وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ ایک ساتھ دو ملکیتیں جمع نہیں ہو سکتی، سمجھ گئے؟ ہاں۔
اور ایک مسئلہ، اگر کوئی آدمی اپنی باندھی سے وتی کر لیا پھر اس کا نکاح کسی اور سے کرا دیا تو بھی جائز ہے نکاح، حالانکہ احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ وتی کرنے کے بعد نکاح نہیں کرانا، ایک حیض کا انتظار کرنا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کا رحم صاف ہے۔ لیکن اگر کرا دیا تو نکاح صحیح ہو گیا۔ کیوں صحیح ہو گیا؟ اس لیے کہ انہیں محللات میں سے محرمات میں سے نہیں ہے، بس یہ ہے۔ البتہ البتہ شوہر کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں کیا کرنا بھائی، ابھی وتی نہیں کرنا، سمجھ گئے نا؟ ایک صاحب کیا کرے، وتی کر کے اپنی بانی کا نکاح کرا دیے، اب شوہر صاحب کو بول دیے کہ بھائی میں جو ہے احتیاط نہیں کر رہا تھا، حیض کا انتظار نہیں کرا، تم انتظار کر لو۔ اب شوہر انتظار کرنا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیے آپ، ومن وتی جاریتہ، اور جس آدمی نے اپنی باندھی سے وتی کی، ثم زوجہا، پھر اس کا نکاح کرا دیا، تو جاز نکاح، نکاح جائز ہے۔ لأنہا لیست بفراش لمولاہا، اس لیے کہ وہ اپنی مولا کا فراش نہیں ہے۔ اپنی مولا کا فراش کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ام ولد نہیں بنی، باندھی ہے فی الحال، نکاح اس سے جو وتی کر سکتا ہے، لیکن فراش کب شمار ہوتی؟ ام ولد بننا۔ فإنہا لو جاءت بولد، اس لیے کہ اگر وہ لڑکا لاتی ہے تو لا يثبت نسبه من غیر دعوۃ، اس کا نسب ثابت نہیں ہو سکتا ہے بغیر دعوے کے، الا ان علی ان یستبرئها صیانۃ لمائه، مگر یہ کہ مولا پر یہ ذمہ داری ہے کہ، مگر یہ کہ نہیں کرانا چاہیے تھا، یہ بولتے ہیں کہ اس کا استبراء کرے۔ استبراء کرے مطلب یہ کہ اس کے حیض کا انتظار کرے، اس کو بولتے ہیں استبراء رحم۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ رحم بری ہے تلاش کرنا، رحم بری ہے ہونے کو ڈھونڈنا، رحم بولتے ہیں۔ مگر یہ کہ اس کا استبراء کرے صیانۃ لمائه، اپنے پانی کی حفاظت کے لیے، اپنے بچے کے نسب کو باقی رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے، انہیں جو ہے انتظار کر کے اس کے بعد نکاح کرا دینا۔ لیکن اگر انہیں ویسا نہیں کرا دیا تب بھی ہو جاتا، نکاح تو ہو جاتا۔ وَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ فَلِلزَّوْجِ أَن يَطَأَهَا قَبْلَ الْاِسْتِبْرَاءِ، اور جب نکاح جائز ہو گیا تو شوہر کے لیے ہے کہ اسے وتی کر سکتا ہے استبراء سے پہلے۔ شوہر کی تو جو ہے اجازت ہے نا وتی کرنے کی، انہیں انتظار کر کے کرانا تھا نارمل بادی سے، ام ولد سے نہیں، اس سے غلطی ہو گئی۔ لیکن اگر انہیں نکاح کرا دیا جائز ہے سمجھ کے، تو شوہر کا فریضہ نہیں ہے وتی کا انتظار کرنے کے لیے۔ البتہ زیادہ زیادہ بول سکتے ہیں کہ بہتر ہے شوہر کے لیے کہ انتظار کر لے، اس وقت سے نہیں کرنا بول رہا نا، اس وقت سے مولا کا فریضہ ہے بغیر وتی کے نکاح کرنا، نکاح کرا۔ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، ابی حنیفہ اور ابی یوسف کے مطابق، وقال محمد، امام محمد کے لا احب له ان يطأها قبل ان يستبرئها، امام محمد جو ہے شوہر کو ذمہ داری دیتے ہیں، انہیں کرا دیا بیوقوف تھا، تم تو عقل مند ہے نا، کیا بولتے ہو نا نہیں پسند کرتا ہوں میں اس کے لیے کہ اس سے وتی کرے اس کے استبراء سے پہلے پہلے، لأنه احتمل الشغل بماء المولى، اس لیے کہ وہ مشغولیت کا احتمال رکھتا ہے، یہ رحم جو ہے مولا کے پانی سے مشغولیت کا احتمال رکھتا ہے، رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، حیض آنے کا تو پتہ چلے گا اس کو حمل ہے یا نہیں ہے۔ فوجبت تنزہ، تو رکنا واجب ہے، کیا بولتے ہیں؟ تنزہ مانے بچنا، بچنا واجب ہے، جیسا کہ خریدی میں ہوتا ہے۔ خریدی میں بھی ایسا ہی ہے قصہ، امام محمد یہ فرماتے ہیں خریدی میں کیا ہے، کوئی آدمی اپنی باندھی کسی کو بیچ دیا، کبھی بیچ سکتا ہو تو خریدار کیا کرنا، خریدتے ہی فوراً وتی شروع نہیں کرنا، انتظار کر لینا حیض آنے تک کا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں بالکل پاک صاف ہے، سمجھیے؟ تو ویسے ہی یہاں پر بھی کرنا، ویسے ہی یہاں پر بھی کرنا، وَلَهُمَا، لیکن ان دونوں حضرات کی، ابو حنیفہ اور ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ ان الحکم بجواز النکاح امارۃ الفراغ، جواز نکاح کا حکم فراغت کی نشانی ہے۔ پہلے آپ جو ہے مولا کو اجازت دے دیے، اس والے مسئلے میں مولا کو اجازت دے دیے کہ تم جمع کرنے کے بعد بھی اپنی باندھی کا نکاح کرا سکتے ہیں، کیونکہ انہیں ام ولد نہیں بنی، ام ولد نہیں بنی، تو یہ اس بات کی نشانی ہو گئی، یہ اس بات کی نشانی ہو گئی کہ اس کا رحم صاف ہے۔ انہیں کرنا تھا وہ سب کام، جب انہیں نہیں کرا تو اس کے اوپر کوئی فریضہ اور ذمہ داری نہیں بنتی ہے، یہ بولنا چاہتے ہیں، علامت ہو گئی کہ اس کا رحم صاف۔ خریدی میں ایسا نہیں بول سکتے، خریدی میں اس میں فرق ہے، باندھی کے خریدنے کے اندر جو ہے باندھی خریدی جاتی ہے رحم کو دیکھ کر نہیں، باندھی خریدی جاتی ہے رحم کو دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے کام وغیرہ کے لیے۔ جیسے اگر کوئی باندھی کسی کی بیوی ہے، مان لو ایک شخص کیا کرا تھا، اپنی باندھی کا نکاح کسی سے کرا دیا تھا، انہیں بیوی بن گئی اس کی، لیکن باندھی اس کی ہے، رحم استعمال کر رہا اس کا شوہر، کام وغیرہ کے لیے استعمال کر رہا باندھی کو، ہوتا ہی نا،
اس حالت میں انہیں باندھی کو بیچ سکتا نہیں؟ بیچ سکتا بالکل. رحم اس کا نہیں بیچا جا رہا ہے اس وقت. سمجھ آ گیا نا؟ کام کے لیے اس کو بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے اتنا ہی. اس کو جو ہے جماع کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے خریدنا اور بیچنا نہیں ہے. تو بیچنے اور خریدنے میں معاملہ الگ ہے اور نکاح کا معاملہ الگ ہے. نکاح میں خاص طور پہ کیا ہوتا ہے بھائی، اس کا جو ہے بضاعت استعمال کرنا ہی مقصد ہوتا ہے. تو جب آپ بولے مولا اپنی باندھی کا نکاح کسی اور سے کرا سکتا ہے جماع کے بعد بھی، تو یہ اسی بات کی نشانی ہے کہ دوسرے کو جو ہے جماع کرنے کی اجازت انہیں خود دے رہا ہے. آج بات سمجھ میں؟ جب دے رہا ہے تو پھر اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی کہ نہیں تم جو ہے انتظار کرو تھوڑا. صاف ہے یہ نہیں، یہ مولا کا فریضہ ہے دیکھ کے طرح، کیونکہ یہ نکاح کر رہا ہے. بیچنے کے اندر اس کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. خریدار کو بھی جو ہے خریدنے کے بعد احتیاط کا تقاضا اس کے لیے یہ ہے کہ انہیں جو ہے رحم کے صاف ہونے کا انتظار کرے، کیونکہ خریدنے اور بیچنے میں رحم کا اعتبار نہیں کیا جاتا بلکہ ملکیت کا اعتبار کیا جاتا ہے. نکاح کے اندر رحم کا اعتبار کیا جاتا ہے. ہاں خریدنے والا دیکھنا، ہاں بالکل. اور ان دونوں کی دلیل یہ کہ حکم جواز نکاح کا فراغت کی نشانی ہے، یعنی رحم کے صاف ہونے کی نشانی. فلا یؤمر بالاستبراء، لہذا استبراء کا حکم نہیں دیا جائے. کس کو؟ شوہر کو نہیں دیا جائے گا. لا استحبابا ولا وجوبا، نہ استحباب کے طور پر نہ وجوب کے طور پر. بخلاف الشراء، برخلاف خریدی کے. خریدی کے اندر الگ ہے، کیوں کہ لأنه يجوز مع الشغل، اس لیے کہ خریداری جائز ہے رحم کے دوسرے کے ساتھ مشغول ہونے کے باوجود. کیسے؟ شوہر کے ساتھ رحم مشغول ہے، اس کے باوجود بھی خریدنے اور بیچنے کی باندھی کو اجازت ہے. اور ایک نئی بات، وَكَذَا إِذَا رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي فَتَزَوَّجَهَا حَلَّ لَهُ أَن يَطَأَهَا. کوئی کرتا نہیں ہوں گا ایسا حرکت، لیکن اگر کوئی بیوقوف کیا کرا، اپنی بیوی کو دیکھا کہ انہیں کسی کے ساتھ مشغول ہے، انہیں مشغول ہے، وہ دیکھ کے کیا بولا، دیکھ میں تیرے گھر والوں کو اطلاع دے دیتا ہوں، میں تیرے گھر والوں کو اطلاع دے دیتا ہوں کہ تو جو ہے ایسا گناہ کے اندر مبتلا ہو گئی. تو انہیں بولی نہ کوئی اطلاع دو، اطلاع دیے تو جو ہے میرے باپ میرے کو مار دیتے، بھائیاں مار دیتے. ڈر گئی تو انہیں بلیک میل کرا اس کو. انہیں بولا کہ ٹھیک ہے ایک شرط ہے. کیا ہے شرط؟ ہو تو اگر میرے سے نکاح پر آمادہ ہے تو میں نہیں بولتا ان لوگوں کو. انہیں بولی تیار ہو گئی، ٹھیک ہے کر لیتی نکاح. تو کیا کر لیا، اسی حالت میں نکاح بھی کر لیا. ادھر انہیں بدکاری کر رہی ہے تو دیکھ لیا، اس کے بعد نکاح بھی کر لیا. تو نکاح کرنا جائز ہے نا؟ جائز ہے، بالکل جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ انہیں جو ہے محللات میں سے ہے نہیں ہے، بالکل محللات میں سے ہے. اور جہاں تک زنا کا معاملہ ہے، وہ زنا کا جو ہے زنا کی وجہ سے انہیں کسی کا فراش نہیں بنی، کسی کی فراش نہیں بنی. آئی بس اوپر ایک بات یہ آئی تھی کہ زنا سے اگر انہیں حاملہ ہے بول کے پتا ہے تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، تب بھی نکاح ہو جاتا ہے. البتہ اس حمل کی وجہ سے وتی نہیں کرنا بولے تھے. یہاں پر حمل وغیرہ کی صورت حال تو معلوم نہیں ہے، عمل کی صورت حال تو نہیں معلوم ہے. بس اتنا معلوم ہے کہ انہیں بدکاری کر رہی تھی، زنا کر رہی تھی، نے دیکھا، پھر اس کے بعد جو ہے اس سے نکاح بھی کر لیا مل کر کے. تو اس کے بعد جو ہے نکاح کرنا بھی جائز ہے، روتی کرنا بھی جائز ہے. اگر حمل ہے بول کے معلوم ہوئے تو احتیاط کر لینا. سمجھ گئے نا؟ اسی طرح جب دیکھا کسی عورت کو کہ وہ زنا کر رہی ہے فتزوجہا، تو اس سے شادی کر لیا، حلال ہے اس کے لیے اس سے وتی کرنا. قبل یستبرئہا، اس کا استبراء کرنے سے پہلے. استبراء کرنا فریضہ تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کا حمل ظاہر ہے آلریڈی تو پھر نہیں کرنا بول رہا. اندہما، جس کے پاس ہے یہ ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے پاس یہی ہے مسئلہ. وقال محمد، یہاں پر بھی امام محمد کہتے ہیں لا احب له ان یطأہا ما لم یستبرئہا، مجھ کو پسند نہیں ہے کہ وہ اس سے وتی کرے جب تک کہ اس کا استبراء نہ کرے. جیسا کہ باندھی میں انہوں بولتے ہیں ویسا یہاں پر بھی بولتے ہیں. والمعنی ما ذکرنا، دلیل وہی ہے، معنی میں تو دلیل وہی جو ہم نے ذکر کیا ہے. دونوں مسئلوں میں امام محمد فرماتے ہیں جائز تو ہے بھائی، نکاح کرنا جائز ہے، لیکن احتیاط کرتے ہوئے جو ہے انہیں، تاکہ دوسرے کے کھیت میں اپنا پانی ڈالنے کی کیفیت نہ بنے، انتظار کر لینا. وہ دونوں حضرات یہ بولیں گے کہ جب نکاح جائز ہوئے تو وتی بھی جائز ہے، جب تک کہ حمل ظاہر نہ ہو. اگر حمل ظاہر ہو تو الگ چیز کی، اوپر بیان کیا گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.